بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ گزشتہ درس میں بیان کیا جا رہا تھا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، آیت نمبر 39۔ انسان کے لیے نہیں ہے مگر صرف وہ جس کی اس نے کوشش کی ہو۔ عرض کیا تھا کہ یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس ایک انتہائی اہم حقیقت کی طرف کہ جس کی طرف اگر انسان کی توجہ ہو جائے تو اس کی اصلاح کا سبب ہے۔ اور وہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ انسان فقط اس چیز کا مالک ہے کہ جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے، اور کوشش یعنی عمل۔ لہٰذا جب انسان دنیا سے جاتا ہے، اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جن کو وہ اپنا سمجھتا تھا، خود کو ان کا مالک سمجھتا تھا، وہ اس سے جدا ہو جاتی ہیں، وہ اس سے لے لی جاتی ہیں۔ اور وہ چیز کہ جو حقیقت میں اس کی تھی، وہ فقط اور فقط اس کا عمل تھا جو اس کے ساتھ جاتا ہے، اور قیامت کے دن اسی عمل کا نتیجہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا۔ ورنہ نہ اس کا مال و دولت جو دنیا میں تھا، جتنا بھی وہ مالدار تھا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسے کہ قرآن بتاتا ہے مثلا سورۃ الحاقہ میں کہ جن کے اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جس شخص کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا وہ چیخ کر کیا پکارے گا؟ اس کا ایک جملہ یہ ہوگا، ما اغنا عنی مالیہ، آج میرا مال مجھے کچھ بھی کام نہیں آیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، دنیا میں جو میرے پاس طاقت تھی، اقتدار تھا، یا یہ کہ دنیا میں جو میں بڑی بڑی دلیلیں دے کے اپنی بات منوا لیا کرتا تھا، اللہ کا نافرمان تھا، تو یہ وہ میری دلیلیں، میری چرب زبانی، میری مثلا خطابت، یہ میرے کسی بھی کام آج نہیں آئی۔ تمام چیزیں جدا ہو جائیں گی، فائدہ نہیں دیں گی جو دنیا میں فائدے دیتی تھی، مگر اگر وہ اچھی تھی تو اچھا نتیجہ، اگر مال تھا اور اچھے کاموں میں لگایا، اللہ کے حکم کے مطابق لگایا، تو دیکھے گا اس کا اچھا نتیجہ۔ اگر طاقت تھی، اگر زبان میں مثلا اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی، زبردست خطیب تھا، اگر وہ خطابت اللہ کی رضا کے لیے مثلا اس نے کی تھی تو اس کا اچھا نتیجہ نکلے گا۔ اور اگر مال برائی میں لگا، اللہ کی نافرمانی میں، باقی صلاحیتیں برائی میں لگی، لیس للانسان الا ما سعی، اچھا نتیجہ اچھے عمل کا، برا نتیجہ برے عمل کا، یہ انسان قیامت کے دن دیکھے گا۔ یہاں پر اس بات کا بھی اضافہ کر دوں کہ انسان جب اچھا یا برا عمل کرتا ہے تو اس عمل کی تاثیر اس دنیا میں بھی، ہم نے مغفرت کے معنی میں تفصیل سے بیان کیا تھا کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے تو اس کی روح گویا زخمی ہو جاتی ہے، وہ گناہ اس کے لیے اگلے گناہ کو آسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ گناہ کر کے اسے ترک کرنا، توبہ کرنا، یہ مشکل ہے اس سے کہ انسان گناہ کرے ہی نہ، چونکہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے پھر اس کی لذت کا اسے تجربہ ہو جاتا ہے، اس کی لذت سے آشنا ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ اسے انجام دینے کا جی چاہتا ہے، لیکن اگر اس نے نہ چکھا ہو تو پھر نسبتاً آسانی سے خود کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ لہذا بہت سارے لوگ یہ جو منشیات پہ لگ جاتے ہیں، نشے پہ لگ جاتے ہیں، یہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ، برے دوستوں کے ساتھ جو یہ کام کرتے تھے، جب کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ ایک بار سے کیا ہوتا ہے، ایک بار ذرا ایک مثلا کش لگاؤ، دیکھو کتنا مزہ آتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کرتا ہے، پھر اس کو اس کی لذت کا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہی پھر وہ لذت، اس لذت کا احساس اس کے عاقلانہ فیصلے پر غالب آنے لگتا ہے، کہتا ہے ایک دفعہ اور کر لو، ایک دفعہ اور کر لو، یہاں تک کہ مستقل نشے پر لگ جاتا ہے۔ گناہ بھی ایسے ہی۔ پس دونوں
اچھے کام بھی انسان کی روح پر اثر رکھتے ہیں، اگلے اچھے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ برے کام بھی انسان کی روح پر اثر رکھتے ہیں، اگلے برے کام اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الاسراء، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18 اور 19 میں یہ بات بیان کی گئی ہے، توجہ فرمائیں۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء، یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں انسان کے عمل کا بھی نتیجہ نکلتا ہے اور آخرت میں تو نتیجہ نکلے گا ہی۔ جو جلدی ملنے والی چیز یعنی دنیا کا ارادہ رکھتا ہے، عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، ہم بھی اس میں جلدی کرتے ہیں جتنا چاہتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ جو دنیا کے طلبگار ہیں ان کو بھی جس کو چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں جو کچھ انسان چاہے سب اس کو مل جائے، اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے پر متوقف ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ یہ دنیا میں دینے کے بعد چونکہ وہ دنیا کا طلبگار تھا، اس کی توجہ کا مرکز، اس کی نیت دنیا ہی کی تھی، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے بعد ہم اس کے لیے جہنم ہم نے قرار دی ہے، یصلاھا مذموما مدحورا، کہ اس جہنم میں وہ جلے گا اس کی آگ میں، مذموما جس کی مذمت کی گئی ہو، مدحورا اللہ کی رحمت سے دور۔ آیت نمبر 19 میں دوسرے گروہ کے بارے میں بیان فرمایا، ومن اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، عاجلہ دنیا جلدی ملنے والی، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، وسعی لہا سعیہا، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرنی بنتی تھی، کوشش کرنی چاہیے تھی، وہ کوشش بھی کرے۔ یہ سعی الا ما سعی، لیس للانسان الا ما سعی، جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کی کوشش بھی کی۔ آج کل بہت سارے لوگوں نے دین ایسا بتا دیا ہے کہ ہماری ساری کوششیں دنیا کے لیے محدود ہو گئی ہیں، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور آخرت فقط آرزوؤں پہ چھوڑ دی ہے۔ آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتے، آخرت چاہتے ہیں کہ فقط آرزو سے مل جائے۔ گناہوں کے ڈھیر لگا کر پھر کہتے ہیں کہ مثلا ایک سادہ سا جملہ زبان سے جاری کرو، بغیر اس کے کہ گناہوں پہ شرمندگی ہو، بغیر اس کے کہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ پکا ہو کہ جو توبہ کی شرط ہے، ان کے بغیر ہی سارے کے سارے گناہ معاف کرا لو۔ تحریف شدہ دین عام ہے معاشرے میں۔ جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش بھی کی، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، قرآن ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہی لوگ ہیں کہ جن کی کوششوں کی شکر گزاری کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی شاکرن، اللہ کا ایک صفاتی نام کیا ہے؟ خدا شکر گزار ہے۔ شکر گزار ہے یعنی ایسا تمہیں اجر عطا کرے گا کہ تم راضی ہو جاؤ۔ جنہوں نے کوشش کی آخرت کے لیے، ان کی کوششوں کو، ان کی قدردانی کی جائے گی، ان کا شکریہ ادا کیا جائے گا، ان کی شکر گزاری کی جائے گی اللہ کی نعمتوں کی شکل میں۔ کس کی شکر گزاری کی جائے گی؟ سعی، کوشش کی۔ کیوں؟ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اس سے پہلی آیت کیا تھی؟ وَأَن لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ یہ دو قاعدے انسان کو دو بڑی اہم بنیادیں فراہم کرتے ہیں۔ وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ کوئی اس کا دوست ہو یا کوئی مثلاً کوئی بڑے سے بڑا اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہنے والا ہو، اور وہ غلط طریقے سے تعریف کر کے بتائے کہ تم یہ گناہ کر لو، گناہ تم کرو گے، بوجھ میں اٹھا لوں گا، اس دھوکے میں انسان پھر نہیں آتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔